دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مہدی کون ہوگے، یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوگے۔ امیر کی پہچان جتنا لازمی ہے اتنا ہی لازمی یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گرد موجود جماعت کی پہچان ہوتا کہ حضرت مہدی کو کوئی پا سکے یا نہ پا سکے، ان صفات کو تو پا جائے جو موت سے قبل موت کی تیاری میں کام آ سکتی ہے۔ قارئین محترم، حدیث میں دو اشارے ایسے ملتی ہے جن سے آخری زمانے کی کامیاب قائد اور اس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہو جاتی ہے، اور آدمی کو حق و باطل میں فرق کرنے، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ یہ دونوں احادیث بندے کے سامنے عربی میں بحوالہ موجود ہے۔ حوالہ مسلم شریف اور مشکات شریف کا ہے، لیکن اگر ہم عربی عبارت کی طرف گئے تو یہ تحقیق مضمون بن جائے گا۔ جب بندہ تحقیق کا اہل نہیں، تحقیق کے لیے ہمیشہ اپنے اکابر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو جس علم اور تقوی سے نوازا وہ راسخ ہے، اور جو فہم و بصیرت عطا کی وہ کامل ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کو دیکھ دیکھ کر ان سے پوچھ کر چلتے رہے اور ان کی تقلید میں احتیاط اور نجات کو مضمر سمجھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی جس ملکات آلار کتاب کی تحقیق و تلخیص کی ہے، اور اس کے آخر میں فہرست علامات قیامت کے عنوان کے تحت تیسری علامت یوں تحریر ہے: نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت کے لیے برسر فقہ رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوگے۔ اس کا صفحہ 142۔ اس میں آخری جملہ اس جماعت کے آخری امام مہدی ہوگے بہت اہم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی نہ کسی جہادی نہ کسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوگے، نہ کسی اور قسم کے فکری یا تنظیمی گروہ کے، وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوگے۔ اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اور ان کے ذمہ دار اپنی اپنی جماعتوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ساتھ ضم ہو جائے گے، اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہو رہی ہے وہ حضرت مہدی کے جھنڈے تلے جب اکٹھے ہوگے تو مجاہدین کے بے مثال قربانیاں اور حضرت مہدی کی ذہین و جرأت مند قیادت مل کر مسلمانوں کو گمشدہ چابی واپس دلوا دے گی جو عرصہ ہوا گم ہو گئی ہے، اور فتح و نصرت و ترقی و کامیابی کی گاڑی کی چاروں ٹائر علم و تقوی، دعوت و جہاد موجود ہونے کے باوجود چل کے نہیں دے رہی۔ آپ مامورین اور کارکنوں کی پہچان کی طرف آئے، مسئلہ ہی بالکل صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے 3 مخالفین ہیں، یہود، ہنود، مشرکین عیسائی۔ حضرت مہدی کی جنگ عیسائیوں یورپین سے ہوگی۔ ہندو اور اتحادی فکر کے شکار نام نہاد مسلم حکمرانوں کو حضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کر جانثار شکست دے کر اور بیڑیا لگوا کر گرفتار کر کے لائے گے۔ یہود اور ان کے سربراہ دجال العظم کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائے گے۔ اس کے ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تحاشا ستایا، جان لینے کی کوشش کی۔ آپ کے حواریوں نے آپ کے گرد جانے دے کر آپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی یہود نے مشرکین کے ساتھ مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا، جان لینے کے درپے ہو گئے۔ آپ کے صحابہ نے آپ کے گرد اپنے جسموں کی دیوار کھڑی کر دی۔ مہاجر صحابہ تو نکلے ہی کشتیاں جلا کرتے، لیکن انصار کا یہ حال یہ تھا جب تک ایک بھی زندہ تھا ممکن نہ تھا کہ اس پر سے گزرے، بغیر کوئی آپ تک پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وفا
اور فدایت پر امت محمدیہ کو یہ انعام دے گے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہودی مدینہ کے خاتمے کا کارنامہ انجام دیا، اسی طرح اس امت کے آخری لوگ یہود عالم کے کلی خاتمے کے لیے بھی دوبارہ بحیثیت امتی آئے ہوئے پچھلے پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بن کر سابقین کی یاد تازہ کرے گی۔